بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس میں دو باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے متعلق، دوسری بات آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اس بارے میں تین باتیں ہم ذکر کریں گے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کب رکھا؟ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ نمبر تین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کی وجہ۔ تو نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جب ہوئی، جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر ذکر کیا، تو آپ کے دادا عبد المطلب کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آئے اور آپ کو گود میں لیا اور بیت اللہ شریف کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر دعائیں وغیرہ کی اور پھر واپس لے کر آئے۔ پھر 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کا نام رکھا گیا۔ نمبر دو، آپ کا نام کس نے رکھا؟ جب 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، خیرات وغیرہ کی، تو آپ کا نام محمد رکھا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو رؤیا صالحہ، خواب کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ آپ سید الخیر البشر کی حاملہ ہوں اور آپ اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اس کا نام احمد رکھنا۔ نمبر تین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کی وجہ۔ قریش نے جب سوال کیا یا پوچھا نام کے متعلق، تو آپ کے دادا عبد المطلب نے ان کو نام بتلایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو سوال کیا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے تجویز کردہ ناموں کو چھوڑ کر ایسا نام رکھا جو اس سے پہلے آپ کے آبا و اجداد نے نہیں رکھا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اس نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے، میری پیٹھ سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کا ایک سرا آسمان میں اور ایک سرا زمین میں، ایک سرا مشرق میں اور ایک سرا مغرب میں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر ایک خوبصورت درخت کی شکل اختیار کر گئی اور اس کا ہر پتا منور تھا، اور ایسا منور کہ سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ اس کی روشنی تھی۔ پھر سارے عالم کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس پتے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور قریش کے کچھ لوگ بھی اس پتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک حسین، نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت جوان آ کر ان کو اس کام سے روکتا ہے۔ پھر جب میں نے یہ خواب کی تعبیر دیکھنے والوں کو بتلایا، تو انہوں نے اس کی مجھے یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی بڑی شان ہوگی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور آسمان میں بھی اور زمین میں بھی اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی۔ اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا، یا یہ خواب محمد نام رکھنے کی وجہ بنا، اس لیے کہ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب ذرا سا اگر ہم توجہ کریں اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے
کس بہتر انداز میں موتیوں کو جوڑا، کس اعلیٰ انداز میں سلسلے کو جوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقام مکۃ المکرمہ، جو ساری کائنات کی زمین میں سے سب سے افضل زمین ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا سال جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، جس میں کفر کی قوتوں کو ختم کیا گیا، جیسا کہ کل ذکر ہوا ابرہہ کے لشکر کے بارے میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ربیع الاول، سب سے اچھا موسم ربیع، اس کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ، جو بندگی سے ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ، جو امن سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہاشم، جو کھانا کھلانے کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی دائیہ یعنی رضاعی ماں کا نام حلیمہ، جو بردباری کی علامت ہے، اور 4 سال ابتدائی زندگی کے جو آپ نے جس خاندان میں گزارے، بنو سعد، جو سعادت کی علامت ہے۔ تو یہ سارے سلسلے محض اتفاقی نہیں ہیں، بلکہ ان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آنے والی ذات کوئی معمولی ذات نہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ یہ تو امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کے درس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو پہلا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اولاد کی پیدائش کے 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 بکرا۔ اسی طرح دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب ناموں میں سے 2 نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اب اسلامی آداب مختصر ذکر کر دیتے ہیں ولادت کے متعلق، یعنی کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق مختصراً اسلامی آداب ذکر کر دیتے ہیں کہ جب کسی کی یہاں اولاد پیدا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، 7ویں روز اس کا عقیقہ کرے، سر کے بال منڈوائے اور اس کے بقدر چاندی یا چاندی کی مقدار کی رقم صدقہ کرے، اور لڑکا ہو تو اس کا ختنہ کرے۔ یہ اعمال کیا ہیں؟ سنت ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی صفت، جیسا کہ روایت میں ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مختون پیدا ہوا تھا، یعنی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، جس میں اطہر ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے پاک تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔